الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بہت مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا، جس نے عبادتیں کی، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منایا، جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کیا، اس کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ اچھا گیا ایسا سمجھو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں کا رمضان مبارک کا مہینہ غفلت کے ساتھ گزرا، اللہ کی عبادت جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے، اور آئندہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والوں، یا اللہ کو ماننے والوں، اے رسول کے ماننے والوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بالصلاۃ، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اور میرے بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی کے اندر حالات بھی آئیں گے، کبھی اچھے حالات آئیں گے، کبھی برے حالات آئیں گے، کبھی ہمارے مقاصد پورے نہیں ہوں گے، کبھی ہماری امیدیں پوری نہیں ہوگی، کیونکہ دنیاوی زندگی خوشی کبھی خوشی آتی ہے اور کبھی غمی آتی ہے، اور جنت یہ خوشی کی جگہ ہے اور جہنم یہ غمی کی جگہ ہے۔ تو دنیاوی زندگی کے اندر حالات آئیں گے، خوشی کے حالات آئیں گے، غمی کے حالات بھی آئیں گے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر حالات آئے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر حالات آئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کر دنیا کے اندر پھینکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال کر دنیا کے اندر اتارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو ان سے دور کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کچھ وقت کے لیے ناراض ہوا،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے کہ ان کلمات کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر حالات آئے، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر حالات آئے، 950 سال لوگوں کو سمجھایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات کو مانو، اللہ کو رب مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، لیکن ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ایمان لے آؤ، تو اس نے کہا، حضرت نوح نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، سیلاب کا عذاب آئے گا، تو اس لڑکے نے کہا کہ میں تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، مجھ تک پانی نہیں پہنچ سکے گا۔ حضرت علیہ السلام نے کہا تو کہاں بھی پہنچ جا، کتنی بھی بلندیوں کے اوپر پہنچ جا، لیکن اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کا عذاب تجھ کو ہلاک کر کے رہے گا۔ لیکن وہ ایمان نہیں لے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کے بیٹے کو بھی ہلاک کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر حالات آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حالات آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے ان کے والد صاحب نے اپنے گھر سے نکالا، ان کی قوم نے ستایا، ان کے گھر والوں نے ستایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ملک سے نکالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، لیکن اللہ کا حکم تھا، آگ کو حکم تھا کہ قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آگ کی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر، تو یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ اثر نہیں کر سکی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حالات آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر حالات آئے، اور جیسا کہ ہم نے تفسیر کے اندر سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کتنے حالات آئے کہ بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا، بھائیوں نے بازار کے اندر بیچا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگی، جیل کے اندر جانا پڑا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ تو دنیاوی زندگی کے اندر حالات آئیں گے، کبھی اچھے حالات، کبھی غمی کے حالات، اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی حالات آئے۔ کیسے حالات آئے؟ گھر والے دشمن ہو گئے، ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام خاندان والوں کو بلایا، سب کی دعوت کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے بعد یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری بات کو مانو، میری بات کو مانو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو لہب نے کہا الہذا جمعتنا، تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا، یہ اللہ کی دعوت دینے کے لیے کہ ہم تیری بول کی وجہ سے، تیرے قول کی وجہ سے ہم کو ہمارے بہت سارے معبودوں کو چھوڑ دے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اسی لیے جمع کیا نا، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت آیت نازل فرمائی، ایک سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو لہب کے دونوں ہاتھ کو برباد کرے، ہلاک کرے، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حالات آئے، مکہ مکرمہ، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہر شخص کو اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے محبت ہوتی ہے، اور جو لوگ اپنے گاؤں سے دور رہ کر، اپنے ملک، اپنے شہر سے دور رہ کر عید کی خوشی مناتے ہیں، ان کے اوپر کیا گزرتی ہے سب کو معلوم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکالا گیا، اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکہ شہر سے نکل رہے تھے، اور جب مدینہ کی طرف رخ کیا، اور جب مکہ کا راستہ مکہ کی طرف رخ کر کے فرمایا یہ مکہ شہر تم اس کو بہت پسند ہے، تم اس کو بہت محبوب ہے، لیکن کیا کرے تیرے اندر رہنے والے، تیرے اندر بسنے والے مجھ کو رہنے نہیں دیتے ہیں، میرا تو جی نہیں چاہتا ہے کہ میں تجھ کو چھوڑوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن نازل فرمایا ہے، وہ ذات، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شہر میں، آپ کے مکہ میں پہنچا کر رہے گی آپ کو۔
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی حالات آئے، صحابہ کرام کے اوپر بھی حالات آئے، ہم وقتاً فوقتاً اور سنتے رہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رات کے وقت مارا جاتا تھا اور دوپہر میں ریت کے اوپر سلایا جاتا تھا اور حضرت بلال کے اوپر چٹان رکھی جاتی ہے تاکہ حضرت بلال حرکت نہ کرے۔ یہ حالات صحابہ کرام کے اوپر بھی حالات آئے۔ اسی طرح اور صحابہ کرام کے اوپر، حضرت ابو بکر پر، حضرت عمر پر، حضرت عثمان پر، تمام صحابہ کرام پر، اسی طرح جو اولیاء کرام گزرے ہیں ان کے اوپر بھی حالات آئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی حالات آئے، سب کے اوپر حالات آئے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اس کے اوپر حالات ضرور آتے ہیں۔ نبیوں کے اوپر حالات آئے، اولیاء کرام کے اوپر بھی حالات آئے، اور قیامت تک جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو اللہ کے مقربین ہوں گے، ان کے اوپر حالات آئیں گے۔ جیسا کہ علماء کرام کے اوپر حالات آتے ہیں، ان کے اوپر تہمت لگتی ہے، لوگ ان کو بدنام کرتے ہیں۔ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے، ان کے اوپر حالات ضرور آتے ہیں۔ جیسا کہ اہل فلسطین کے اوپر حالات آئے، یہ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے بڑے چہیتے بندے ہیں، اللہ کو ان لوگوں سے بڑی محبت ہے، اللہ کو ان لوگوں سے بڑے پیار ہے، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر حالات آ رہے ہیں۔ ان کا ایمان مضبوط ہے۔ جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن لوگوں کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر حالات لاتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور مضبوط کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو اور مضبوط کرے۔ جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے حبیب پورے مدینے کو گھیر لیا گیا تھا، جتنے بھی اللہ کو نہ ماننے والے تھے، اسلام کو نہ ماننے والے تھے، یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین بھی، منافقین، تمام نے مسلمانوں کو گھیر لیا تھا۔ تو اس وقت قرآن کریم ان کا نقشہ کھینچ رہا ہے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلیجہ تھا وہ تو اپنی حالت پر تھا، کیونکہ نبی حالات سے گھبراتے نہیں تھے، تو گھبراتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ ایسے وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد دیکھی صحابہ کرام نے تو فوراً کہنے لگے یہ وہی چیز ہے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا۔ تو جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، ان کے اوپر حالات آتے ہیں، تو ہمارے اوپر بھی حالات آئیں گے۔ مولانا سجاد صاحب بھی کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر حالات آئیں گے، ضرور حالات آئیں گے، لیکن ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو کیا نقشہ دکھاتے ہیں، کیا راستہ دکھاتے ہیں؟ تو قرآن کریم ہم کو کہتا ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم جتنا دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے راستہ نکالیں گے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے میرے متعلق پوچھے کہ میں کہاں ہوں، تو کہو کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو قریب ہوں، میں تو بہت نزدیک ہوں۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ تین شخص سفر کر رہے تھے اور اچانک بارش ہوئی تو وہ لوگ گفا کے اندر چلے گئے، اور اللہ کا کہنا ایسا ہوا کہ گفا کے اوپر، پہاڑ کے اوپر چٹان تھی اور بارش کی وجہ سے وہ چٹان لڑکی اور اس کی وجہ سے گفا کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو ان تینوں لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے، تو تین لوگوں نے دعائیں کی تھی۔ ایک نے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنی چچا بہن کے ساتھ زنا کے لیے تیار تھا، لیکن میں تیرے خوف کی وجہ سے رک گیا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے، تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا، اس مصیبت کو ہم سے دور فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹان کو کچھ ہٹا دیا۔ دوسرے نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، ایک مرتبہ میں بہت دور چلا گیا تھا اور جب واپس آیا تو میرے ماں باپ تو سو گئے تھے، لیکن میرے بچے میرے پاس آ کر بل بلا رہے تھے، ان کو بھوک لگی تھی، تو میں نے اپنے بچوں سے پہلے اور اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، پہلے ماں باپ کو دودھ پلایا پھر بچوں کو دودھ پلایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے کیا تھا، تجھ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو دور کیا، چٹان کچھ ہٹ گئی۔ پھر
شیر نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ایک مزدور تھا، مزدور لیے بغیر چلا گیا تھا، تو میں نے اس کی مزدوری کو کام میں لگایا، اونٹ خریدا، گائے خریدی، تو ایک اونٹ سے بہت سارے اونٹ ہو گئے، ایک گائے سے بہت گائے ہو گئے۔ جب وہ آیا تو میں نے اس کو کہا یہ اونٹ تیرے ہیں، یہ تیرے گائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ کام میں نے تیری رضامندی کے لیے کیا نا، تو اس کو خوش کرنے کے لیے کیا نا، اس مصیبت کو دور کر دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت کو دور کیا۔ تو یہ دعاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہمارے اوپر مصیبتوں کی چٹان آ جائے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، گھریلو اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور کرے گا، جیسا کہ ان 3 لوگوں کی مصیبتوں کو دور کیا۔ لیکن آج کل مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے، ایمان والوں کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ نہیں مانگتے ہیں، لوگوں سے زیادہ مانگتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو لوگوں سے مانگتا ہے، جو لوگوں سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فقر کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فتوحات کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسی لیے تو ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر دیکھا کہ آج کل مانگنے والوں کی کثرت ہو گئی، مسلمانوں کے میں مانگنے والوں کی کثرت ہو گئی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مانگنے کے لیے تعلیم نہیں دی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر بہت حالات ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر پر کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک پیالہ ہے اور کچھ چیزیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لے کے آؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی لے کر آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا، اس پیالے کی حراجی کی، اور جو پیسے آئے تھے اس سے کلہاڑی خریدی، اور اس صحابی کو دی کہ جاؤ جنگل میں اور لکڑی کاٹ کر لاؤ اور اس لکڑیوں کو بیچو۔ کچھ دنوں کے بعد آیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بہت برکت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بہت مال عطا فرمایا، میرے مال کے اندر بہت اضافہ فرمایا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ مانگنے کا جو طریقہ ہے اس کو بند کرو، لوگوں کے پاس نہ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مانگو۔ اس سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، شہر کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جو قریب ہو، اس کو ایک ایسی چیز دلا دو کہ وہ اپنا گزران چلا سکے، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیسوں سے کلہاڑی خرید کر دی اور کہا کہ جنگل جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، اس کو بیچو۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہو، کوئی غریب ہو، تو ایسی چیز کا خرید کر دینا چاہے جس سے اس کا گزران چلا کرے۔ بہرحال ایسے مصیبت کے حالات میں ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تہجد کے وقت کہتا ہے، پہلے آسمان پر آتا ہے کہ اللہ تبارک ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرماؤں، ہے کوئی طلب کرنے والا روزی کے اعتبار سے پریشانات میں اس کو روزی نصیب کروں، ہے کوئی مصیبت کے اندر پھنسا ہوا میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ اسی طرح تہجد کے بعد مانگنا ہے اور ہر نماز کے بعد مانگنا ہے۔ لیکن آج کل مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جیسے ہی سلام ہو جاتا ہے فوراً مسجد سے بھاگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح فرض نماز پڑھنا ہے اسی طرح سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو سنتیں موقع ہے، فجر کی جو سنتیں ہیں، اسی طرح ظہر سے پہلے، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں سنتیں موقع ہے، عشاء کے بعد بھی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ فجر جیسے ہی فرض نماز پوری ہوئی فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سنتوں کا اہتمام کریں۔ ہر یہ عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد اپنے لیے مانگے، مسلمانوں کے لیے مانگے، اپنے اولاد کے لیے مانگے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں ہر فرض کے بعد، اسی طرح ہر نیک عمل کے بعد قرآن پڑھا، قرآن کے بعد دعا مانگے، درود شریف پڑھا، درود شریف کے بعد دعا کا اہتمام کریں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھا، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو ایسے حالات میں ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور دوسری چیز، نمازوں کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا
اے ایمان والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے اللہ کو ماننے والوں، اے رسول کے ماننے والوں، مدد طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کے ذریعے وصلاتی اور نماز کے ذریعے. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو فرماتے ہیں، حضرت انس سے کسی نے پوچھا کہ جب ہوا تیز ہو جاتی تھی، جب ہوائیں تیز ہو جاتی تھی تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وہ صحابی فرمانے لگے، حضرت انس فرمانے لگے کہ میرے صحابی، اے میرے ساتھی، اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. اسی لیے تو جب سورج گرہن ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھنے کا ہوگا. تو حالات آ کرے نمازوں کا اہتمام کرے. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک بھائی انتقال کر گیا. وہ سفر میں تھے، اونٹ کے اوپر تھے. کسی کہنے والے نے، کسی خبر دینے والے نے خبر دی کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا. تو فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اونٹ سے نیچے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ میں نے وہی کیا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے. اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر گئے تھے، دوسرے ملک پہ گئے تھے، وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم تھا. جب بھی کوئی خوبصورت لڑکی آتی تھی وہ بادشاہ اس کے ساتھ منہ کالا کرتا نا. وہ بادشاہ کو پتا چلا کہ ایک آدمی آیا ہے، اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے، تو حضرت سارہ کو بلایا. حضرت ابراہیم بھی ٹینشن میں ہے. جب حضرت سارہ ان کے پاس گئی تو وضو کیا، نماز پڑھی، اور ظالم بادشاہ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، لکوا مار گیا. اس ظالم نے ہاتھ جوڑے اور حضرت سارہ نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ بادشاہ مر گیا، یہ ظالم بادشاہ مر گیا تو میری خیر نہیں رہے گی. لوگ کہیں گے اس لڑکی کی وجہ سے ہمارا بادشاہ ہلاک ہو گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو لکوا ہو گیا ہے اس کو اچھا کر دے. دوسری مرتبہ جو اس نے خواہش پوری کرنے کی کوشش کی ویسا ہو گیا. تیسری مرتبہ بھی ایسا کیا کہ اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو چھوڑ دیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سارہ کے اوپر مصیبت آئی تھی، حالات آئی تھی، وضو کیا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئی، نماز کا اہتمام کیا. تو نماز کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو دور کرے گا. بہرحال دوسری بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور نمازوں کا اہتمام کریں. آج کل مسلمانوں کی حالت تو دیکھ لو کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہماری مسجد کے اندر پیار رکھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن کل ہی دوپہر سے ہماری مسجد ویران تھی. میرے بھائیوں، یہ جو مسجد ہے یہ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے. اب فرشتے کیا کہہ رہے ہوں گے ہم کو، ہماری مسجد کا حال دیکھ کر کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اور حدیث کے اندر آتا ہے اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس بستی کی مسجد ویران ہوتی ہے، جس ملک کی، جس شہر کی مسجد ویران ہوتی ہے، وہ گاؤں کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے، وہ شہر کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے. اس گاؤں کے اندر کبھی اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی ہے. اس گاؤں کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی حالت اچھی کر ہی نہیں سکتا ہے. تو ہم مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں. ایک ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ مسجد ایک ایسی چیز ہے، مسجد ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی نئی سوسائٹی ہو اور اس نئی سوسائٹی کو اگر آباد کرنا ہے، اس کو رونق والا بنانا ہے، تو وہاں مسجد بنا دو، آٹومیٹک اس سوسائٹی کی، اس محلے کی رونق بڑھ جائے گی. اور ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر مسجد نہیں تھی وہاں کی حالت اچھی نہیں تھی، وہاں رونق نہیں تھی، لیکن مسجد بنی، وہاں کی حالت اچھی ہو گئی، وہاں کی رونق کے اندر اضافہ ہو گیا. تو ہم مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں اور ایسے حالات کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بہرحال آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، صبر کریں. حالات تو آئیں گی. اللہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف بھی آئے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک بھی آئے گی، جیسا کہ فلسطین کے حالات ہیں، کھانا نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے. تو حالات تو مسلمانوں کے اوپر آئے گی، جان بھی جائے گی. اسی طرح پھل فروٹ کے اندر کمی بھی آئے گی. لیکن کیا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
آپ خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر حالات آتے ہیں، مصیبت آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قولوا انا للہ، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔